بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنسی مباشرت کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کے امکان میں اضافہ نہیں ہوتا، تاہم یہ خطرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب پہلے 3 ماہ میں حمل ختم ہونے، اسقاط حمل کی علامات ظاہر ہو۔ جب حمل دوسرے ٹرائمیسٹر میں داخل ہوتا ہے تو ماں کا پیٹ بڑھتا ہے اور ابھرتا ہے۔ اس کے بعد ماں کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوران مباشرت کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جس سے پیٹ پر دباؤ پڑے یا کوئی شدت والا انداز اختیار نہ کرے۔ اس مرحلے کے لیے موزوں انداز ہے: پہلو میں لیٹ کر چہرے ایک دوسرے کی جانب کرنا، گھٹنے کے بل بیٹھ کر چہرے ایک دوسرے کی جانب کرنا یا چہرے ایک دوسرے کی جانب کر کے بیٹھنا۔ حمل کے آخری مرحلے میں مرد پیچھے سے داخل کر سکتا ہے اور اس موقع پر اپنے ساتھی سے مکمل خیال اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ مباشرت کے علاوہ ساتھی ایک دوسرے کو گلے لگا کر، بوسہ دے کر یا پیار سے سہلا کر بھی جنسی اطمینان اور جسمانی لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ مباشرت کے دوران کنڈوم کے استعمال سے جنسی ملاپ کے ذریعے لگنے والی بیماریوں کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔ دوران حمل مباشرت کے محفوظ انداز: حمل کے ابتدائی مرحلے میں عمومی پوزیشن: مرد اپنے بازوؤں سے اپنے جسم کو سہارا دے۔ کھینچنے والی پوزیشن: مرد زیادہ اندر تک داخل کرنے اور عورت کے پیٹ پر دباؤ ڈالنے سے گریز کرے۔ حمل کے درمیانی مرحلے کے لیے موزوں انداز اور حمل کے آخری مرحلے کے دوران موزوں انداز: پشت کی پہلو پوزیشن: مرد کسی حد تک کم اندر داخل کرے، عورت کے پیٹ پر دباؤ بالکل نہ ڈالے۔ گردن اور سر کو پیار سے سہلانا، مرد کے اعضائے تولید کا مساج کرنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جسم کو دوبارہ حمل سے پہلے کی حالت میں آنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس عرصے کو نفاس کہتے ہیں جو عام طور پر 6 ہفتے تک رہتا ہے۔ جب نفاس ختم ہو جائے تو لوکیا صاف ہو جائے گا، بچہ دانی اپنی قدرتی جسامت میں واپس آ جائے گی، بچہ دانی کی جھلی صحت سے آب ہو جائے گی، سیریکس بند ہو جائے گا، اندامی نہانی کی جھلی دوبارہ نارمل ہو جائے گی اور پیٹ پر زخم یا عجان کا زخم بھر جائے گا۔ اس وقت اگر ماں جذباتی اور جسمانی طور پر تیار ہو تو جنسی تعلقات دوبارہ شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن آن کریں۔